اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں مضمون سماجی علوم، تاریخ و شہریت جغرافیہ برج کورس میں 32ویں دن کا کنٹینٹ کو سمجھیں گے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آموزش محاصل ہے طالب علم عہد قدیم میں وسیع پیمانے پر پیش رفت کی وضاحت کرتا ہے۔ طالب علم عہد قدیم میں مختلف مذاہب اور افکار اور نظریات کی بنیادی اصول اور اقدار کا تجزیہ کرتا ہے۔ آئیے سابقہ معلومات کا اعادہ کریں۔ پہلا سوال ہے، ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے کن ممالک سے تجارتی تعلقات تھے؟ جواب لکھیں گے، ہڑپا تہذیب کے لوگوں کی تجارتی تعلقات مغربی ممالک جیسے عرب، یورپ وغیرہ ممالک سے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، بدھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کون سے لوگ سری لنکا گئے؟ جواب، بدھ مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اشوک کی بیٹی سنگمترا اور بیٹے مہندر سری لنکا گئے تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو جن ادوار عہد کا علم ہے ان کا نام لکھیے۔ سبق کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں بچوں، اس میں ہم اس دور میں فنون لطیفہ، رقص، سنگ تراشی، ڈرامہ، فن تعمیر، فن مصوری وغیرہ علم شامل ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رامائن اور مہابھارت یہ رزمیہ نظمیں کس کی تخلیق ہیں، یعنی کس نے لکھی ہے؟ جواب، رامائن رشی والمیکی اور مہابھارت رشی ویاس کی تخلیق یعنی انہوں نے لکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اس کو کر کے دیکھیے گوگل کی مدد سے۔ خندار طرز فن سنگ تراشی اور ریشمی شاہکار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے لکھیے۔ جواب میں لکھیں گے، زمانے قدیم ہی سے بھارت کے چین سے تعلقات تھے۔ چین میں تیار ہونے والا ریشمی کپڑے کو بھارت میں چیان شک کہا جاتا تھا۔ یہ کپڑے بھارت کے راستے مغربی ملکوں کو بھیجے جاتے تھے۔ یہ تجارت خشکی کے جس راستے پر ہوا کرتی تھی اسے ریشم شہرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس راستے پر ممبئی کے قریب نالا سپارا ایک اہم بندرگاہ تھی۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ کو ایک عملی کام ہے، اس کے بعد ایک سوال دیا ہے۔ سوال ہے، چین میں بدھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت کو تیزی ملی، اس کے اسباب کیا تھے؟ جواب، چینی بدھ بھکخو فہیان اور ہیون سانگ بھارت آئے۔ چینی شہنشاہ منگ کی دعوت پر بدھ بھکخو دھرم رکشر اور شیپ ماتنگ نے بھارتی بدھ کتابوں کی چینی زبان میں ترجمے کیے اور وہاں بدھ مذہب کی اشاعت کو تحریک دی۔ بچوں، آپ کو سبق میں یہ نقشہ دکھائی دے رہا ہے۔ سوال ہے، سبق میں ذکر کیے گئے جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک کو دنیا کے نقشے میں آپ کو دکھانا ہے۔ اگلا سوال ہے، مذکورہ بالا عملی کام کرنے کے بعد آپ کو سبق نمبر 11 قدیم بھارت اور دنیا سے کیا سمجھا؟ اپنے الفاظ میں جواب لکھیں گے۔ یہاں پر اگزامپل کے لیے ہم نے دیا ہے قدیم بھارت اور دنیا۔ اس سبق سے ہمیں بھارت اور مغربی ممالک، بھارت اور بر ایشیا اور دیگر ممالک، بھارت اور چین، بھارت اور سری لنکا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک سے کس طرح کے تعلقات تھے، ان میں تجارت، ثقافت اور سیاحوں کے درمیان تعلقات اور ترقی کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح چین میں بدھ مذہب کی اشاعت کی معلومات بھی اس سبق سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔